نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اپنی مشہور و معروف کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کے اندر بالکل سب سے آخر میں آخری حدیث کے طور پر آخری حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتانی خفیفتانی، کہ دو جملے جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، خفیفتان یعنی زبان سے ان کی ادائیگی بہت آسان ہے، زبان سے بڑی آسانی سے بڑی سہولت سے بڑی آسانی کے ساتھ انہیں زبان سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہیں لیکن نامہ اعمال میں بڑے وزنی ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، نامہ اعمال میں ان کا بہت بڑا وزن ہے، بہت وزنی اور بھاری ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور وہ دو جملے کلمے ایسے ہیں کہ جو الرحمن کو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، بڑے پسندیدہ ترین رحمان کے جملے۔ حبیبتان الی الرحمن، اب وہ دو جملے کیا ہیں جن کے 3 فضائل بیان کیے گئے؟ فرمایا وہ جملے ہیں جو ہر مسلمان کو عموماً یاد ہوتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ اللہ بڑا بے عیب ہے اپنی تمام حمد و ثنا کے ساتھ، اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور وہ اللہ بڑا بے عیب ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اب یہ 3 فضائل کی حامل یہ 2 مختصر ترین جملے جو اللہ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم ہمیں نصیحت فرما گئے، ہر مسلمان کو ان جملوں کی عادت بنا لینی چاہیے، بالخصوص جمعہ المبارک کے دن کی آج کی فضائل مناقب بے شمار بے حد و حساب۔ آج کے دن سے اللہ کا نام لے کے میں اور آپ شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں پہ اس ورد مبارک کو ایسے جاری فرما دے جیسے ہمارے حلق سے سانس بغیر ارادے کی قوت کے ہم خود بہت جاری ہو جاتا ہے، کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس جملے کے عادی ہو جائیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ان کی فضائل کو اپنے ذہن میں ہم وہ مستحضر رکھنے کی کوشش فرمائیں کہ کلمتان خفیفتان، کتنے ہلکے جملے کہ 1 سیکنڈ میں 2 جملوں کو آسانی سے انسان بھی پڑھ لے، بوڑھا بھی پڑھ لے، بچہ بھی پڑھ لے، جوان سب پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 1 سیکنڈ 1-2 سیکنڈ کا کام، لیکن ثقیلتان فی المیزان، کل روز قیامت نامہ اعمال تلیں گے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کو طاقت دی، انسان ہوا کا وزن کر سکتا ہے، انسان گیس کا وزن کر سکتا ہے، انسان اپنے ٹیمپریچر کا درجہ حرارت کا وزن کر سکتا ہے، انسان پانی کا وزن کر سکتا ہے، انسان زبان سے نکلے ہوئے جملے کا وزن کر سکتا ہے۔ آپ اونچا بولیں وزن زیادہ ہوگا، آپ آہستہ بولیں زبان سے نکلنے والے الفاظ کا جو ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ آج کی سائنس بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ جو انسان زبان سے جو جملہ ادا کرتا ہے، زبان سے جو بات کیا کرتا ہے، وہ تیر کمان سے نکلا ہوا تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلی ہوئی بات اس فضا میں، اس ماحول میں باقی رہتی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن نے اپنے انداز میں ہمیں آگاہ کیا، سائنس اپنے انداز میں کہتی ہے کہ جو جملہ آپ نے زبان سے نکالا، ایسے آلات وجود میں آنے لگے ہیں کہ جو آلات آدمی بات کر کے چلا گیا، وہاں بات کی، وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، لیکن اس کے جملے، اس کے الفاظ، اس کی گفتگو اور کلام،
وہ اس فضا میں رہتا ہے، وہ آلہ استعمال کیا جائے، اس کے جانے کے بعد بھی وہ آلہ اس کے جملوں کو ہوا میں سے کیچ کر کے، گرفت کر کے، وہ محفوظ کر کے، ریکارڈ کر کے ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ جس انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، تو کم از کم وہ اللہ خود بھی تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ انسان کے سارے دنیا کے اعمال کا وزن کر کے اس کے سامنے لا کے پیش کرتے ہیں۔ اعمال کا وزن ہوگا، نیک اعمال الگ پلڑے میں، برے اعمال الگ پلڑے میں۔ اس وقت انسان کو اپنے ان چھوٹے چھوٹے جو بظاہر بڑے معمولی اعمال لگتے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ دیا، کبھی زبان سے الحمدللہ نکل گیا، کبھی اللہ اکبر کی تکبیر کہہ دی، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو ہے وہ حوقلہ کہہ دیا، کبھی لا الہ الا اللہ کی تحلیل کہہ دی۔ یہ تسبیح، یہ تحمید، یہ تحلیل، یہ تکبیر، جس کی دنیا میں انسان کوئی بہت بڑی قدر و منزلت نہیں کرتا کہ جی مجھ سے بس ایک زبان سے جملہ تو ہی ادا کیا ہے، نہیں ادا کیا تب بھی ٹھیک، ادا کر دیا تب بھی ٹھیک۔ اس وقت روز قیامت ان اعمال کا انسان کو احساس ہوگا اور صحیح معنی میں قدر و منزلت ان کے سامنے دکھائی دے گی۔ دنیا میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت جب اعمال تلیں گے، انسان کا دل دھڑک رہا ہوگا، انسان کا جسم لرزہ براندام ہوگا، انسان کا دماغ وہ نفسی کی صدا پکار لگا رہا ہوگا، اور انسان تڑپ کے دعا کرے گا، اے کاش آج میرے نیک اعمال بڑھ جائے، میرے برے اعمال گھٹ جائے۔ تو اس وقت یہ جملہ کام آئے گا کہ جو جملہ ہم نے دنیا میں اپنی زبان کا ورد، اپنی سانسوں کے ساتھ ایک نئی سانس کا آغاز اور اپنی فطرت ثانیہ بنا چکے ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نامہ اعمال میں بڑا وزنی ہے، بہت زیادہ اس کا وزن ہے کہ ایک پلڑے میں سے رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں دوسرے اعمال، نیک اعمال رکھے جائیں، اس سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وزن بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حبیبتان الی الرحمن، اس رب نے ہمیں زبان دی ہے، یہ 1.5 چٹان کی زبان پورا دن بولتی رہے، 100 سال ملے، 200 سال ملے، یہ کینچی کی طرح بولے گی، بات کرے گی، دنیا کا ہر کام کرے گی۔ لیکن جب یہ زبان اگر عادی بن گئی اللہ کے ذکر کے، تو یہی زبان اللہ کے ذکر کی عادی بنی تو جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو جایا کرتی ہے۔ اگر زبان کا استعمال غلط کیا جائے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صبح صبح ہر زبان وہ جسم کے سارے اعمال کو واسطہ ڈالتی ہے کہ خدا کے لیے تم ٹھیک چلنا، اگر زبان ٹھیک چلی، تیرا وجود تو چھوٹا ہے، جرمہ صغیر جرمہ کبیر، کہ زبان کا وجود تو بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر زبان جرم کرنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے جرم کروا دیا کرتی ہے۔ 2 افراد کے باہمی جھگڑے سے لے کر بین الاقوامی جنگوں تک جنگ کروانے والی، جھگڑا کروانے والی سب سے پہلی چیز انسان کی یہ زبان ہوا کرتی ہے۔ اب یہ زبان اگر اس جملے کی عادی ہو جائے تو یہ اس رب رحمان زبان دینے والے کا شکر بھی ہے، اس کی پسندیدگی وہ ہماری پسند ہونی چاہیے۔ اور ان 3 فضائل کو سامنے رکھ کر جمعۃ المبارک کے دن سے اس کا آغاز فرما کے کم از کم صبح کے وقت میں 100 مرتبہ، دوپہر کے وقت میں 100 مرتبہ، شام کے وقت میں 100 مرتبہ یہ جملہ اس انداز میں پڑھا جائے کہ ایک تو اس کا ثواب، اس کی فضیلت ہمارے ذہنوں میں جاگزی رہے، اور دوسرا یہ کہ اس جملے میں اللہ رب العالمین کی پاکی، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اللہ جل شانہ کی جو ہے وہ تعریف، بڑائی، بزرگی اور توحید کا بیان ہے۔ اس اللہ کی حمد و ثنا اور توحید کے سبق کو دلوں میں رکھ کے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرمائے۔